جناب سیکرٹری جنرل وکیل پاکستان مسلم لیگ نون شیخ کیسر محمود صاحب، جناب میرے تمام مرکزی اور میرے مزید وطنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں، جیسے بھٹ صاحب نے کہا کہ اہل فوکشنو والوں کا یہ پروگرام تو ہمارا ہر پروگرام آج انشاءاللہ یہ مناتے ہیں پروگرام سے ماشاءاللہ یہ بہت بڑا پروگرام ہے، لیکن یہ اہل فوکشنو والوں کا جذبہ ہے۔ جب اتوار کو ہمارے بھائی چودھری ظفر اقبال صاحب نے دعوت کا انتظام کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک گھر کا بھی وہاں پہ اعلان کیا، تو وہاں پہ ملک سلیم صاحب نے یہ چیز دیکھ کر کہا کہ دیکھیں جی یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر 25 ستمبر جو ہے مجھے اگر تمام دوستوں کو فوکشنو والوں کو خدمت کا موقع دیا جائے تو یہ آپ کی بہت نوازش ہوگی اور میرے لیے بھی ایک نہایت ہی خوشی کا کام ہوگا۔ تو میں نے ساری کابینہ سے دوستوں سے مشورہ کر کے یہ بات اس پہ فائنل کر دیا کہ مالک صاحب یہ خان سنگھ کے جذبہ ہے، الحمدللہ یہ ویلفیئر کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور یہ ہمارے بھائی فوکشنو کے صدر جناب راجہ صابر صاحب بھی، ہمارے بھائی کمل شاہ صاحب بھی، اور جاسپور صاحب بھی، سلیم بھٹ صاحب بھی، اور پھر اور آج کا دن یہ ایک الگ طرف سے موضوع ہے کہ اسی دن دونوں لیڈر کی ایک ہی دن جو ہے وہ پیدائش کا دن ہے۔ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور ہمارے قائد جناب میاں شہباز شریف صاحب، آپ دیکھ لیں جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہمارے قائد نے پاکستان کے لوگ ہمارے قائد کو ابھی خطرناک کہنے لگے۔ میں اس دن کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں، میں خطرناک ہوں، لیکن جب مجھے اس لیے خطرناک کہا جاتا ہے کیونکہ جب بھی ہمارے پاکستان میں بات آتی ہے میں اپنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس لیے ہمیں فخر ہے اس لیڈر پہ، اور میں اب میری ساری کابینہ اور ہمارے شیخ کیسر محمود صاحب کہ میں فخر کرتا ہوں کہ میری بھی کسی جماعت سے وابستگی ہے، اور انشاءاللہ اس جماعت پہ ہم انشاءاللہ متدم تک کام کرتے رہیں گے۔ پریزیڈنٹ PMLN جاپان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی اجازت سے ہمارے خصوصی کی تقریب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ گما کینٹ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 2 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے۔ سفر میں جو ہے وہ شہید ہی کہلاتا ہے، تو رزق کی تلاش میں نکلے تھے۔ ان میں سے ایک پاکستانی جو تھے وہ میرے خیال سے ان کے وہ ملازم تھے، ان کا کچھ حکم کا مسئلہ پڑ گیا تھا یہاں پہ جاپان میں۔ حکم والوں نے کہا کہ جب تک بلڈ ریلیشن نہیں آئے گا ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ تو اسی بات کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے جو ظفر صاحب ہیں، چودھری ظفر صاحب خانہ کا، ان کے وہ جو کیونکہ جانتے تھے وہ پیچھے، تو ان کے والد صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی سلسلے میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ اب جو بھی مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں۔ تو میں نے وہ بات کی اپنے جو قائد ہیں ان سے، اور ویلفیئر کے صدر صاحب سے، شیخ صاحب یہ صاحب انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بعد میں ڈسکس کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن وہ جو حکم والے ہیں وہ کچھ کنٹروورسی پیدا ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو ہمارے قائد ہیں شیخ صاحب ملک نور محمد عوام صاحب، ویلفیئر کے صدر صاحب، انہوں نے کہا بعد میں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ہم فاتحہ ضرور ان دوستوں کے لیے پڑھیں گے مہمان خصوصی کی تقریب کے بعد۔ اور ہمارے ایک اور بھی ہیں ادریس کمبو صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بڑے بھائی پاکستان میں وفات پا گئے، ان کے لیے بھی ہم فاتحہ کے لیے کہیں گے۔ یہ بات کیونکہ وہ میں بھول گیا تھا، سوری پہلے یہ کہنی تھی، تو اس لیے میں نے کہا تو تقریب کے بعد وہ نا پروگرام آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ کھانا وغیرہ شروع کرنے سے پہلے ہم فاتحہ کے لیے آپ انتظار کیجیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب دوستوں نے ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی تقریریں کی، قائد کی پیدائش کے حوالے سے جو آج ڈے ہم منا رہے ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیدائش کے حوالے سے، اور جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں اس کا اگر روپے رباب دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں۔
یہ بڑا ضروری ہو گیا. اس کے بغیر دیکھیے ہم 18 کروڑ عوام میں سے ہم چنے گئے ہیں جو جاپان میں رہتا ہوں, اور جس شخص کو میں آج بلا رہا ہوں, کچھ لوگ کمٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ یار کمیٹڈ آدمی ہونا چاہیے, آدمی کمیٹڈ ہونا چاہیے. جو آدمی کمیٹڈ ہوتا ہے اس کو اپنی منزل ضرور ملتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے. پہلے بھی میں نے ملک نور محمد عوان صاحب کے بارے میں یہ بات کی, لیکن آپ دیکھیں کہ جو آدمی کمیٹڈ ہوتا ہے اپنی جماعت کے ساتھ, اپنے ارادوں کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ, جو آدمی کمیٹڈ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے اور مقام بھی عطا کرتا ہے. اور آج اس کی زندہ مثال سب سے بڑی جناب شیخ کیسر محمود صاحب ہیں ہمارے سامنے, کہ جنہوں نے, میں کہتا ہوں کہ شاید دنیا میں اوورسیز میں کسی سیاسی جماعت میں ایسی مثال نہیں ملتی ہوگی. جب میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو سب سے کلوز لوگ تھے وہ بھی چھپ کے بیٹھ گئے, صرف ایک شخص پوری دنیا میں کھڑا ہوا اور اس نے سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لگایا کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کو آزاد کیا جائے. تو سب سے پہلا نوائے وقت میں یا جنگ میں, ابھی وہ شیخ صاحب اس کے بارے میں دوشیدہ, سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو پیپر کے ذریعے, چونکہ اس وقت پابندی تھی, سب سے پہلے شیخ صاحب نے وہ اپنا میسج کنوے کیا میاں صاحب کے لیے. اور کتابوں میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو حسین نواز تھے انہوں نے کہا ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جب شیخ صاحب کی طرف سے میسج آتا تھا کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے اس سیل میں, اس قلعے میں. یہ بڑی بات تھی کہ وہ کتنی محنت کی, اور 10 سال جب یہاں پہ بھی ہم لوگ جاپان میں رہتے تھے یار, آپ سب لوگ جاپان میں تھے, میں بھی تھا, یہ بھی تھا. ہم دیکھتے تھے کہ برفوں میں, طوفانوں میں, گرمیوں میں ایک شخص اکیلا 2-3 دوستوں کے ساتھ امبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کر رہا ہے جناب, کبھی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہے. میں نے ریسٹورینٹوں میں دیکھا شیخ صاحب کو, میاں صاحب کے لیے, کبھی وہ جناب وہ پلے بورڈ بنا لیتے تھے, اس پہ لکھتے تھے میاں صاحب کے لیے. میں نے اکیلے شیخ صاحب کو دیکھا, اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی قربانی شاید ہی کسی اوورسیز کے آدمی نے, یا پاکستان میں بھی آپ مثال دے سکتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی دی. اور میں کہتا ہوں کہ ان کو ہم مثال بنانا چاہیے کہ ہم نے جتنی کمٹمنٹ دکھانی ہے مسلم لیگ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, ہم شیخ صاحب کی پیروی کریں, کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہمارے میں موجود ہے, اور ہم ان کی جو جتنی بھی باتیں ہیں جلدی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. کہ آج کے بعد ہم جتنی بھی باتیں پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان مسلم لیگ کے لیے سوچیں, ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ ہم شیخ صاحب کی پیروی کریں اور اسی طرح مسلم لیگ کے ساتھ خیر خواہ رہیں. اور میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا, آپ کے اور مہمان خصوصی اور ہمارے قائد اور اوورسیز کے جنرل سیکرٹری جناب شیخ کیسر محمود صاحب, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سارے میں نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے, اور جو لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ان کو کارکن نہیں کہا جاتا, انہیں فاتح کن کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں فاتح کن کا ہم لوگ اپنی وہ 8-10 سالہ کاوش کے اندر جب میاں صاحب ہمارے قائد محترم مشکل دور سے گزر رہے تھے, تو شربت بٹ صاحب بھی لوگ خاموش چھپ کے بیٹھ گئے تھے, اور ان حالات سے گزرتے ہوئے آج جب ہمارے قائد پاکستان میں ہمارے سب کے ساتھ موجود ہے, کیونکہ ہماری ہر چیز پتہ ہے, سب کی پتہ ہے, اس لیے جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, جن لوگوں نے ان سے محبت اور عزت رکھی, جو ان کے ساتھ ہے, وہ سارے پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری فتح کو اور زیادہ مضبوط کرے. اس کے بعد میں فکوشیما کے
سارے دوستوں کا بیحد شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک ایسا پروگرام تشکیل کیا کہ جس کے اندر بلا شبہ موجود ہیں، تشریف لائے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے تقریباً سارے جاپان کے جو عہدیداران ہیں وہ آج یہاں پہ جو جاپان کے اندر موجود تھے وہ یہاں پہ تشریف کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کا مقام ہے۔ اور میں جو ہمارے دوست ہیں ان کا بیحد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایونٹ کا اہتمام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پارٹی کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، اور قائد ملک کے ساتھ بھی محبت کا اور اظہار کیا ہے۔ ایک غلامی سے تو نکلے، لیکن اس کے بعد دوسری غلامی میں ایڈوانس قسم کی غلامی، جدید قسم کی غلامی کے اندر ہم پھر اسی طرح سے پھنس گئے کہ ہم آزادانہ زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری پالیسیاں جو تھیں یا جو پالیسیاں ہیں وہ ہم خود بنانے کی یا تو صلاحیت نہیں رکھتے یا ہمیں وہ بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی قصور حکمرانوں کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی ہے کہ ہم لوگ ایسے نمائندے، ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لے آتے ہیں کہ جو صرف فیصلہ کرنے کی اگر ہمارے اندر صلاحیت ہو، اور اگر ہم یہ صحیح فیصلہ کریں تو شاید ہم ان مسائل کا شکار نہ ہوں۔ دوستوں نے بتایا آج کے دن کے حوالے سے، ہم جن کے لیے یہ آج کا دن منا رہے ہیں، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں تو 1991 کے اندر جب انہیں اقتدار ملا تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر وہ اصلاحات لے کے آئے کہ جس سے بڑے صغیر کے اندر آپ دیکھیں کہ انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بڑے صغیر کے تمام ممالک جو تھے وہ انہوں نے وہ پالیسیاں اڈاپٹ کی، اور وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس وقت کا وزیر اعظم جو تھا انڈیا کا، اس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کو فون کیا کہ میں ایک ایسی ٹیم بھیجنا چاہتا ہوں، اور آپ کی ان پالیسیوں کا جو ہے وہ ہم بھی بغور جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسی پالیسیاں قائم کی یا کیسے یہ بنائی تاکہ ہم بھی اپنے ملک کے اندر وہ پالیسیاں لاگو کر کے اپنے ملک کو ترقی دے سکیں۔ یہ میں 1991 کی بات کر رہا ہوں، اور اسی وقت ہمارے قائد محترم نے یہ آئی ٹی کا پروجیکٹ اور ہر قسم کے مثلاً یہ کہ جو دنیا کے اندر ایک ہمیں ترقی یافتہ ملک بنا سکتے تھے، وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو تھے وہ انہوں نے اس وقت شروع کیے۔ دنیا حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، لیکن ظالموں کو اور ہمارے کچھ لوگوں کو جو وفاد پرست تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ کام ہو گئے تو ہماری اجارہ اکانومی بننے کے لیے کوشش کر رہا ہے دنیا کے اندر، آج اسی UNO کے اندر جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ دینے کے لیے دنیا بےتاب ہے۔ صرف وہ پالیسیاں جو ہے وہ ان کی اپنی نہیں ہے، وہ پاکستان کی پالیسیوں کو انہوں نے کاپی کیا اور آج لیول تک چلے گئے۔ اور اگر پاکستان ہم ان کو ہی صرف وہ نکال لیں تو ہمیں جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم ایک دنیا کی پیسے والی قوم بن سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف چائنا اور انڈیا کو اور پاکستان کے ذریعے سے انڈیا کو بستی ریاستوں تک، اور یہ ساری اگر ہم رستہ ہی صرف وہ پاکستان کی جگہ پہ ہے، اگر ہم ان کو رستہ ہی نہیں دیں تو اس رستے کی نسبت سے ہمیں بلین $1 ہر سال کے سال جو ہے وہ فری کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ اس رستے کی نسبت سے وہ ملنا شروع ہو جائے، اور وہ پاکستان